السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ایک نئے سفر کی شروعات ہو چکی ہے، ابھی ہم گھر سے نکلنے والے ہیں۔ تو جب بھی گھر سے باہر نکلے نا تو بسم اللہ کہہ کر بایاں پیر ہمیں باہر نکالنا ہے، اور نکلنے کے بعد ہمیں الحمدللہ کہنا ہے، اور یہ دعا پڑھنی ہے: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب کوئی یہ دعا پڑھ لے تو فرشتہ ندا لگاتا ہے، یعنی کہ آواز لگاتا ہے کہ تو ہدایت یافتہ ہو، تیری کفایت کی جائے اور تو بچایا جائے، اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے کہ ایسے آدمی کا تو کیا بگاڑ سکتا ہے جس کو ہدایت دی گئی ہو اور اس کی کفایت کی گئی ہو اور اس کو بچایا گیا ہو۔ اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر یہ دعا پڑھنی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ تو یہ ساری دعائیں پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ہم تو سفر کرتے ہی ہیں، یا پھر کوئی بھی کام ہمیں تو کرنا ہوتا ہے تو ہم تو کرتے ہی ہیں، لیکن اس میں اگر ہم سنت طریقہ اپناتے ہیں نا تو اس کا ثواب ملتا ہے، اور یہ سب سنت دعائیں ہیں تو انشاءاللہ ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح جب ہم سفر کرتے ہیں نا تو اس میں بھی بہت سارے آداب ہوتے ہیں، صحیح طریقے ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم سواری پر چڑھے، کچھ بھی ہو، بس ہو، ٹرین ہو، پلین ہو، یا کچھ بھی بیل گاڑی بھی ہو، تو اس پہ چڑھتے وقت ہمیں پہلے سیدھا پیر رکھنا ہے اور بسم اللہ کہنا ہے، اور اپنی جگہ پر پہنچ کر جب بھی ہم بیٹھ جائیں یا پھر کھڑے بھی ہو تو ہمیں الحمدللہ کہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی نقصان کے سواری پر سوار کر دیا۔ اور جب ہی سواری چلنے لگے، یعنی کہ گاڑی چلنے لگے، تو ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ تو یہ دعا ہمیں سفر شروع ہونے کے بعد پڑھنی ہے۔ پھر ہمیں 3 بار الحمدللہ کہنا ہے، 3 بار اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے: سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا پڑھ کر ہمیں، اگر عورت پڑھ رہی ہے تو کسی مومن عورت کو دیکھ کر مسکرانا ہے، اور اگر مرد پڑھ رہے ہیں تو کسی مومن مرد کو دیکھ کر مسکرانا ہے، یا پھر آپ آسمان کی طرف دیکھ کر بھی مسکرا سکتے ہیں۔ اور جب بھی سواری بلندی پر جائے، مطلب اونچائی پر جائے، تو اللہ اکبر پڑھتے رہنا ہے، اور پستی میں جائے یعنی کہ نیچے کی طرف جائے تو سبحان اللہ کہتے رہنا ہے۔ اسی طرح جب بھی ہم سیڑھیاں اوپر بھی چڑھے تو اللہ اکبر کہتے رہنا ہے، اور سیڑھیاں اترتے ہو تو بھی سبحان اللہ کہتے رہنا ہے۔ تو اس سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تسبیحات جو ہے، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اس کا کتنا زیادہ ثواب ہے۔ ہم ایک سبحان اللہ پڑھتے ہیں نا تو جنت میں ایک اپنے نام کا درخت لگ جاتا ہے۔ ان سب چھوٹی چھوٹی تسبیحات کی آج ہمیں قدر نہیں ہے، لیکن جب عمل کرنے کا وقت ہمارے ہاتھ سے نکل کے جا چکا ہوگا، ہمارا انتقال ہو چکا ہوگا، اور جب ہم قبر میں ہوں گے نا تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک ایک سبحان اللہ کی کتنی زیادہ قیمت ہے۔ پھر ہم چاہیں گے کہ ہم واپس دنیا میں جائیں اور ذکر کریں اللہ کا، لیکن اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا۔ اس لیے جب بھی ہمیں وقت ملے نا، ہمیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اللہ کا تذکرہ کرتے رہنا ہے۔ اور ویسے بھی جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ تو صرف ذاکرین کے لیے، اس دروازے سے صرف ذکر کرنے والے گزریں گے، اور ذکر کرنے سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے، اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، غیر اللہ کا تاثر ہمارے دل سے نکل جاتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی محبت ہمارے دل میں رہتی ہے۔ اس لیے ہر وقت اپنی زبان کو ذکر میں رکھے، ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہے، کیونکہ اگر ہم ذکر میں رہیں گے تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت بڑھتے ہی رہے گی، اور شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اور نعمتیں عطا کریں گے۔ اور جب ہم بلندی پر جاتے ہیں نا تبھی ہمیں اللہ اکبر پڑھنا ہے، جو چڑھان ہوتی ہے اس پر، یا سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہو تب۔ اور بلندی پر چڑھتے وقت ہمیں یہ بھی دعا پڑھنی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حال۔ اور جب ہم سیدھی زمین پر چل رہے ہوتے ہیں نا، ہموار زمین پر، تو پھر ہمیں الحمدللہ کہتے رہنا ہے، یعنی کہ الحمدللہ ہمیں پڑھتے ہی رہنا ہے۔ جب ہم سفر میں ہونا تو ہمیں کسی کو تکلیف دینے جیسے کام نہیں کرنے، الٹا کوئی ایسی چیز ہو جو تکلیف دینے والی ہو، مثلا اینٹ ہو، پتھر ہو، کانٹا وغیرہ ہو نا، تو اسے ہمیں سائڈ میں کر دینا ہے۔ اور اگر کوئی
مسلمان عورت ہمیں مل جائے جسے مطلب اس کو راستہ پتہ نہ ہو یا وہ گم ہو گئی ہو تو اسے راستہ بتانا ہے. راستہ بتانا بھی کتنا ثواب کا کام ہے. لیکن غیر محرم سے بات وغیرہ نہیں کرنی ہے. ہم صرف محرم سے بات کر کے ان کی مدد کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی غیر محرم ہو تو اس کے لیے دوسرا طریقہ ان کو بتا سکتے ہیں کسی اور طریقے سے. عورتوں کو جہاں تک ہو سکے اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے, کسی محرم کے ساتھ سفر کرنا چاہیے. اور اگر راستے میں کوئی مسلمان عورت یا محرم مرد مل جائے تو آہستہ سے سلام کر سکتے ہیں, اور ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر چلنا چاہیے ہمارے ساتھ جو بھی ہے اس کو. اور ہاتھ چھوڑنا پڑے مطلب کہیں اگر الگ راستے ہو جاتے ہیں تو یہ دعا پڑھنی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو اس میں اگر ہم سنت طریقہ اپنائیں گے تو ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور ہمیں ثواب بھی ملے گا. تو اس کے لیے جب بھی ہم صبح میں اٹھتے ہیں نا تو اٹھنے کے بعد ہمیں پہلے ہی نیت کرنی ہے کہ آج ہم جو بھی کام کریں گے وہ یا اللہ تیری رضا کے لیے کریں گے, تو ہمارا کام بھی ہو جائے گا, ہر ایک کام کا ہم کو ثواب ملتے رہے گا. تو انشاءاللہ ضرور نیت کریں گے. صبح اٹھنے کے ساتھ ہمیں 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے. تو اس سے اگر ہم 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک قرآن شریف پورا پڑھنے کا ثواب ملے گا. تو انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اگر ہم پابندی کریں گے نا تو نہ جانے ہمارے کتنے ثواب بڑھ جائیں گے, اور یہ ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہوتے جائیں گے, اور یہ ہمارے آخرت میں ہمارے مغفرت کا انشاءاللہ ذریعہ بنیں گے. کبھی کسی کو کچھ دیتے بھی ہیں ہم تو یہی نیت کرنی ہے کہ یا اللہ ہم تجھے راضی کرنے کے لیے اس کو دے رہے. کسی کی مدد بھی کرے تو وہی نیت رکھے. کبھی کسی بیمار کو دیکھنے جائے تو بھی یہی نیت رکھے کہ اللہ ہم اس کو دیکھنے اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ تجھے یہ پسند ہے اور یہ سنت طریقہ ہے, تیری رضا کے لیے تجھے خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کچھ ساتھ میں لے کر بھی جائے تو اس کی بھی نیت صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے. جب کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے شام کے وقت نکلے نا تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نکلتے ہیں اور صبح تک دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں, اور اس کے لیے جنت کا ایک ٹکڑا مخصوص ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جو صبح کے وقت نکلتے ہیں ان کے لیے شام تک دعائیں مغفرت ہوتی ہے. تو دیکھیے کتنی فضیلت ہے کسی کو دیکھنے جانے کی, لیکن اس میں نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اس کو برا لگے گا یا کسی کو برا لگے گا کسی کو دکھانے کے لیے, یہ نہیں ہونی چاہیے. ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو کسی بیمار کی عیادت کو جاتا ہے اور اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 سال کا ایسا ثواب عطا فرماتے ہیں جس میں پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہ ہوا ہو. اگر ہم چاہے بھی نا تو 1000 سال کا اتنا ثواب جمع نہیں کر سکتے, کیونکہ اس میں ہمارے کچھ نہ کچھ گناہ ہو ہی جائیں گے اور ہمارے اعمال میں بھی غلطیاں ہو ہی جائیں گی. ہم پرفیکٹ عمل تو نہیں کرتے ہیں نا, ہماری کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہے. تو ایسا ثواب ہم کو صرف اور صرف کسی کی عیادت کر کے اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے سے ملتا ہے, اور جس میں بالکل گناہ بھی نہ ہوا ہو. 1000 سال تو کوئی جیتا بھی نہیں ہے نا. آج کل زیادہ تر عمریں کتنی ہوتی ہے, 100 سال 105 سال وغیرہ, بہت کم لوگ جیتے ہیں, ورنہ تو 60 سے 70 سال میں ہی آج کل کے لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے. تو ہمیں 1000 سال کا ثواب ملے گا جس میں پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہ ہوا ہو. تو ایسی نیکیاں ہمیں کمانی ہیں, اور ایسی نیکیوں کو چھوٹنے سے ہمیں بچانا ہے. ایک حدیث میں تو ایسا بھی آیا ہے کہ کسی انسان کی عیادت کرنا اللہ کی عیادت کرنے کے برابر ہے, اور جس کی ہم عیادت کرتے ہیں نا, جو بیمار ہوتا ہے, اس کی دعا مقبول ہوتی ہے. اس کی دعا نا فرشتوں کی طرح ہوتی ہے, یعنی کہ اس کی دعا قبول ہی ہوتی ہے. اس لیے ہم جب بھی کسی کو دیکھنے جاتے ہیں تو وہ انسان ہمارے لیے دعا کرتا ہی ہے, اور ہمیں بھی ان کو درخواست کرنی ہے کہ پلیز ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور ان کے پاس نا ان کا دل خوش ہونے جیسی ہمیں باتیں کرنی ہے. ان کے سر کے پاس بیٹھ کر ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم لا بأس طہور انشاءاللہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی بات نہیں, سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اس سے مطلب مریض کو ہے نا ایک کانفیڈنس ملتا ہے, وہ ذرا اس کو اچھا لگتا ہے. اور ان کے پاس بیٹھ کر ہمیں ان کی ہمت بڑھانے والی باتیں کرنی ہے کہ اللہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا, اللہ چاہے تو پل میں شفا دے سکتے. اور یہ حقیقت بھی ہے, کیونکہ بیماری دینے والے بھی اللہ ہے اور شفا دینے والے بھی اللہ ہے. اللہ چاہے تو پل بھر میں, صرف چاہے تو وہ ہمیں شفا دے سکتے, کتنی بڑی ہی بیماری کیوں نہ ہو. کتنی بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہے پتہ ہے, اور کوئی لوگ صرف توکل پہ رہتے ہیں. علاج کرنا بھی سنت ہے, لیکن
علاج کے ساتھ اللہ پر بھروسہ اگر رکھیں گے نا تو کتنی بڑی بڑی بیماریاں لوگوں کی دور ہوئی ہے صرف اللہ پہ بھروسہ رکھنے سے۔ اور مریض کے پاس جائے تو اس کے ساتھ اچھی طرح سے ہمیں باتیں کرنی ہیں، اس کی پسند کی باتیں کرنی ہیں، اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر ہم یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اور یہ دعا ہمیں 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیمار کی عیادت کے لیے جائے تو اس کے یہاں کچھ نہ کھائے، کیونکہ عیادت تو اس کا حق ہے، یعنی جو بیمار کو ہم دیکھنے جاتے ہیں نا تو وہ ان کا حق ہوتا ہے، اس لیے ان کے یہاں کچھ کھانا نہیں چاہیے، صرف ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، ان کو کچھ لے کر جانا چاہیے، اور ان سے دعا کی ہم درخواست کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہر کام میں نا اخلاص ہونا چاہیے، اور اخلاص یعنی صرف اور صرف اللہ کی رضا کی نیت۔ اگر اخلاص کے ساتھ ہم ایک کھجور کی گٹھلی بھی صدقہ کریں گے نا تو اس پر ہمیں احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ تو اتنا ثواب ہوتا ہے اگر ہم صرف اخلاص لے کر کوئی کام کریں گے تو۔ اور اگر ہم کسی کے دکھاوے کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم کوئی عمل کریں گے نا تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اور اس کا کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو آج میں نے کچھ آداب اور کچھ دعائیں آپ سب کے ساتھ شیئر کی ہے، تو انشاءاللہ آپ بھی سب عمل کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ تر لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس پر عمل کر سکیں۔ تو ابھی میرا واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے اور ہم لوگ آج کاجر گھاٹی مارگ سے جا رہے ہیں۔ یہاں کا جو رستہ ہے نا وہ کافی زیادہ خوبصورت ہے، پورا ہریالی سے بھرا ہوا یہ رستہ ہے، اور یہاں پر جو بیچ میں گاؤں بھی ملتے ہیں نا وہ اتنے زیادہ خوبصورت ہے نا کہ ہر ایک سین بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیے ابھی یہ ہرچیری کی ندی آ چکی ہے۔ یہ ندی آگے جا کر نا ایک برج سے ملتی ہے، مطلب اس کے اوپر سے برج جاتا ہے، تو وہاں بھی بہت ہی خوبصورت سا ویو دکھائی دیتا ہے۔ اس راستے سے میں پہلے بھی 3-4 بار جا چکی ہوں، مجھے یہ راستہ کافی زیادہ پسند ہے، ہائی وے سے زیادہ مجھے ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے ابھی ایک بہت ہی پیاری سی ماشاءاللہ درگاہ آ چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو روشن کرے، اللہ تعالیٰ ان کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے، جتنے بھی دنیا میں مرحومین ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہر ایک کی قبروں میں اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکی کھول دے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو ابھی دیکھیے ہم لوگ ہرچری گاؤں میں پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پر جس برج کی میں بات کر رہی تھی نا وہ یہ برج ہے، دیکھیے بہت ہی خوبصورت سا یہ برج ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا پیارا ویو یہاں سے دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ندی دیکھیے کتنی بڑی ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس برج سے گزرتے ہوئے۔ یہ پورا ہی رستہ کافی زیادہ اچھا ہے، مطلب اس رستے میں جتنے بھی گاؤں ملے ہیں نا، آپ نے پیچھے بھی دیکھا ہوگا ویڈیو میں کتنے خوبصورت اور ہر جگہ کھیتی وغیرہ کا ویو تھا۔ تو ابھی آدھے سے زیادہ رستہ پار ہو چکا ہے، اور یہ جو ابھی بس ہم جس بس سے جا رہے ہیں نا یہ بس وایا جا رہی ہے، تو 2 گاؤں نویٹ وغیرہ یہ کراس کر کے مطلب وایا ہو کر یہ جانے والی ہے بس۔ تو کافی زیادہ لمبا سفر ہو چکا ہے، لیکن خوبصورت سفر ہونے کی وجہ سے اس سفر میں کچھ بور نہیں ہو رہا، اور ہائی وے پہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سیدھا سیدھا سا سفر ہے، لیکن ابھی بارش کے مہینے میں تو ہر جگہ ہریالی ہوتی ہے، اس لیے سفر اچھا ہی لگتا ہے۔ یہ دیکھیے کتنا پیارا کھیت کا ویو ہے نا، چھوٹے چھوٹے گھر ہے اور کھیت ہے، کافی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ جب ہم خوبصورت سے ویو دیکھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں نا، یا پھر ہم بازار سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے اوپر غفلت آتی ہے، تو غفلت کی جگہ پر جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جب بھی ہم بازار میں داخل ہوں گے یا بازار سے گزر رہے ہوں گے نا تو ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ بازار میں اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیں گے، اور 10 لاکھ گناہ معاف فرما دیں گے، اور 10 لاکھ درجے بلند فرما دیں گے، اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیں گے۔ تو کتنی زیادہ فضیلت ہے نا اس کی، تو انشاءاللہ ہم اس پر ضرور عمل کریں گے۔ اور ابھی ہم آ چکے ہیں رتناگری میں، اور یہاں پر ہم لوگ کچھ فروٹس لے رہے ہیں،
تو ہم کو لینے تھے آم. تو یہاں پر ہم لوگ ماروتی مندر پہ ہی آم والا لے کر فروٹ والا بیٹھا تھا. تو پھر ہم نے یہاں پر فروٹ لیے اور ہم آ گئے گھر پہ. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اور میری ویڈیو کو ہائپ کرنا بالکل بھی نہ بھولیں تاکہ میری ویڈیو آپ جیسے اور لوگوں تک ضرور پہنچے. تو ابھی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.